बड़ा ही इंपॉर्टेंट महीना है, बड़ा ख़ास महीना है। इस अगस्त के अंदर बेहद चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। अवाम को बार-बार कहीं न कहीं से रिलीफ़ आता-आता फिर नहीं आएगा, टफ़ टाइम से गुज़रना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर के नाम से और मैं हूं मोहम्मद अली। आप हमें टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया जिन्होंने फीडबैक दिया और मेरा मेरा ख्वाहिश थी कि ये नया चैनल जो आपके एडवाइस पर हम शुरू करने जा रहे हैं तो किसी यादगार दिन पर शुरू किया जाए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त की जश्न आज़ादी, बेहद मुबारक। अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा कायम दायम और सुरखरू रखे दुनिया में और रहती दुनिया तक कायम रखेगा इंशाअल्लाह, आमीन। और हम पाकिस्तानियों को ज़रूर ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला कि हमारी जो भी स्किल्स हैं, हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारा हिस्सा है, चाहे वो ₹1 का हो, हमारी जो स्किल्स हैं, औरत, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हम जो इस मुल्क के लिए ₹1 की वैल्यू का कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और हमारी वो सलाहियत है, मुस्बत हैं, तो हमें वो अल्लाह ताला उस मुस्बत किरदार को निभाने और करने की ज़रूर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सन आ गया लियो के अंदर। मैंने सोचा कि ज़रूर हम इस मौके के ऊपर एक वीडियो बना दें, क्या सियासी हालात हैं, किस किस के साथ हम समझते हैं कि मुल्क के जो हुकूमती हल्का है उसके साथ क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, हम उसके ऊपर बात करें। क्या खान साहब के सियासी हरीफ कामयाब हो जाएंगे उनको डैमेज करने में, क्या उनकी अगली सियासत खान साहब की अब ख़त्म हो जाएगी, हम इसके ऊपर बात करें। हम बात करें इस मौजू के ऊपर कि हमारी आवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है इस इतने बड़े ट्रांजिट के साथ, जब एक बर्थ डे के ऊपर पोजीशन आई है प्लानिटरी कंडीशन के, हम उसके ऊपर बात करें। आपको ये याद होगा हमारे पिछले चार्ट्स के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बयान नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम इतना बता दूँ कि आपको याद होना चाहिए कि सन पाकिस्तान का वॉज इन लियो और मार्स और मून कैंसर में थे, बड़े प्लानट, और सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लानट लियो के अंदर। अभी जो इस साल 2023 की ट्रांजिट है तो हमारे 8th हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस है पाकिस्तान के नेटल में, और जुपिटर 10th कैरियर क्या उसके अंदर क्या करेगा जी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं समझता हूँ जी कि अभी जो पिछला एरा ख़त्म हुआ है और सन बिल्कुल फ्रेश हुआ है आके इस चार्ट के अंदर, और उसने एक पूरी डिग्री के साथ अपनी 14 तारीख को बिल्कुल अपने मिड के करीब तकरीबन पहुंचा हुआ होता है। वो अपनी पीक के ऊपर सेंट्रल पॉइंट है और उसने हाईलाइट कर दिया है कुछ चीज़ों को अंदर, क्योंकि वीनस भी प्लेस्ड है और उसने अपनी सियासी चीज़ों को बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट महीना है, बड़ा ख़ास महीना है। इस अगस्त के अंदर बेहद चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। अगर आपको ये याद हो, अगर आप हमारी यूट्यूब के ऊपर या सॉरी फेसबुक के ऊपर आप जाएँ और हमारी पिछली वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगी जो हमने दिसंबर में बनाई थी, पाकिस्तान के आने वाले हालात के लिए 2022 में बनाई थी। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ का बाकायदा तौर पर आपको वो रिकॉर्ड में मिल सकती हैं कि हमने ज़िक्र किया था कि बड़े मियाँ साहब अमली सियासत से अब दूर रहेंगे। एक पार्टी लीडर और सरबराह की हैसियत से उसको बाहर बैठकर चैनल करेंगे और अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व रखेंगे सियासत के अंदर और बिल्कुल अपनी राय और अपने वज़न के साथ आएंगे, लेकिन अमली सियासत के अंदर उनका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म है। और वो भी जो अभी आपने देखा कि कुछ रोज़ पहले कोर्ट से ऑर्डर्स भी आए और फिर उनके साथ एक मामला दरपेश हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अपने वाइजली एडवाइजर्स के साथ ज़रूर अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे ही ऑफ कोर्स, और उनको उनके बारे में कहते रहेंगे। मैं इलेक्शंस को तो बहुत जल्दी नहीं देखता, मैं नहीं देखता कि बिल्कुल इसी विदिन 3 मंथ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बहुत खींचता नहीं होगी, ये अगस्त का महीना बहुत कोई आसान महीना नहीं होगा सियासी जमातों के लिए, क्योंकि जहाँ पर अभी प्लानिटरी कंडीशन गई है यहाँ पर बार बार हमारे मुल्क के आला इदारों को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, और आवाम को बार बार कहीं ना कहीं से रिलीफ आता आता फिर नहीं आएगा और फिर लगेगा कि ये चीज़ें अभी कुछ वक्त लेंगी, और यकीनन ये चीज़ें अभी कुछ वक्त लेंगी। खान साहब को आसानियाँ मैसर आ जाएंगी। खान साहब का चार्ट जब हम जिक्र करते हैं हमेशा, तो हम कहते हैं कि उनके खान साहब के चार्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें उनको फ्लेक्सिबल करती हैं। सियासी तौर पर जो उनको डैमेज आया है, तो इनको ये रेस्क्यू करने में वक्त लगेगा, बहुत आसान नहीं होगा खान साहब के लिए। खान साहब अमली सियासत में अब कितने इन्वॉल्व रह सकते हैं, क्या उसके अंदर अपनी पोजीशन ले लेंगे दोबारा वापस वो वाली, तो मुझे लगता है कि बहुत रद्द की ज़रूरत है, बहुत इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। खान साहब को बेशक उस इज़्ज़त और उस पज़ीराई से अभी तक नवाजा जा रहा है जो ज़ाहिर हमें नज़र भी आ रही है, और हम इसको बिलीव करते हैं कि वो इसके अंदर इजाफे की तरफ चले जाएंगे, इसके अंदर और चीज़ों को ले लेंगे, लेकिन बहुत आसान वक्त नहीं होगा खान साहब के लिए। बहुत हद तक उनको रिलीफ मिल जाएंगे कुछ चीज़ों के अंदर। मैं समझता हूँ हो सकता है कि खान साहब अपना
ان کی جگہ چینج ہو جائے، کچھ بہتر جگہ پر لے جایا جائے اور کچھ وہاں پر ان کو آسانیاں مل جائیں، آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی اور چیزیں اب سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف آہستہ آہستہ آئیں گی تو، لیکن بہت آئیڈیل سچویشن میں نہیں دیکھتا کہ ان کے لیے آ جائے گی۔ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا پریشان کن وقت اس لیے ہوگا کہ وہ جو پلان کر رہے ہیں اس طرح سے ریزلٹس نہیں آئیں گے، چونکہ پوزیشن پلانٹری کنڈیشن اس طرح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر بات نہیں کی کہ وزیر اعظم عمران خان یا وزیر اعظم شہباز شریف یا وزیر اعظم بلاول یا کوئی بھی، ہم نے جب بھی بات کرتے ہیں اسٹریٹجی کے اندر بات ہوتی ہے، ٹیکنیکلی بھی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بات ہوتی ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اوپر، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے تھے، پچھلے جو 1.5-2 سال گزرے ہیں، تو ہم نے اس وقت کہا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے وقت اچھا نہیں ہے، ٹف ٹائم سے گزرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ سیٹ ہاتھ سے نکل جائے، بہت پریشر آ جائے گا۔ خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا، خان صاحب کو وہ پریشر بالکل ٹھیک چلتی چلتی گورنمنٹ کہاں چلی گئی۔ جیسے ہی پلانٹ ٹرانزٹ ہوا تھا کہ ہم سیاستدان نہیں ہیں، ہم تجزیہ نگار بھی نہیں ہیں، ہم نے پلانٹری کنڈیشن کو ایک ترتیب دینے کے بعد ایک سینٹنس بنانا ہوتا ہے اور اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب خان صاحب نے اس ملک میں وزیر اعظم لگنا تھا تو بہت کم اسٹالجر تھے جن میں میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 جن میں سے میں برملا بیٹھ کر کہتا تھا کہ خان صاحب گورنمنٹ بنائیں گے، خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی۔ اس کی وجہ خان صاحب نہیں تھے، اس کی وجہ تھی کہ پاکستان کے چارٹ کے اندر ہیڈ آف دا اسٹیٹ چینج ہونے جا رہا ہے، ایک نئے سینیریو کا آغاز تھا۔ تو اس وقت کورس وہاں سے ہم دیکھتے تھے کہ خان صاحب کا چارٹ بھی تگڑا ہے اور اس کا پاکستان کے چارٹ میں بھی یہ تبدیلی ہے۔ حکومت چینج ہوئی، خان صاحب چلے گئے، نئی گورنمنٹ آئی۔ آپ دیکھیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے پھر بھی ٹائم ٹف ہی رہا، کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں دیکھا، بہت محنت، بڑی تردد، کتنا کچھ بھاگ دوڑ کے بعد جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے انہوں نے کس طرح سے ان 18 مہینوں میں پریشر بھی لیے، دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑا، تو بہت سخت وقت کے ساتھ انہوں نے اس وقت کا اختتام کیا ہے اور اس کو بڑی زبردست طریقے سے میں سمجھتا ہوں، حوصلہ افزا طریقے سے اس کو ٹیکل کرنے کی اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے کوشش کیا، لیکن بالکل بھی ٹھیک وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے نہیں تھا۔ اب سن آیا لیو کے اندر اگین اس نے ایک نیا ریفریش، ایک نئی پیک، ایک نئی پوری آب و تاب کے ساتھ، کہتے ہیں نا آب و تاب کے ساتھ وہ پورا آتا ہے آفتاب، تو وہ 15-16 تاریخ تک پورے اپنے زور پہ آئے گا، 14 کو تو وہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ بیٹھا ہی ہوا ہوگا، آلدو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن بالکل پاکستان کے چارٹ میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ لائٹ جن چیزوں کے اوپر پڑے گی، جن معاملات کے اوپر، وہ ہیں ہمارے فائنینشیل معاملات، پاکستان کے معاشی معاملات۔ پاکستان کے معاشی معاملات میں چیزیں اب تھوڑی رک تو جائیں گی، لیکن اگر آپ کہیں کہ اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کا بہت اچھے فائنینشیل بینیفٹس دے گا تو سوری، عوام کے لیے ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ ملک ایک احتساب کے خانے میں سے گزر رہا ہے۔ دیکھیے اس سال میں نے آپ کو بتایا کہ اگست کا مہینہ بڑے عجیب و غریب طرح کے احتساب کا سال ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بالکل یہ یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو احتساب کا سال ڈکلیئر کیا تھا دسمبر میں۔ جوڈیشری بار بار بیچ میں رہے گی، آپ دیکھ رہے ہیں تب سے، یعنی پچھلے سال سے جب سے ہم کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بڑے عجیب و غریب اور بہت بڑے بڑے فیصلوں کا سال ہوگا، اور یہ وہ مہینہ پھر ایک دفعہ بڑا مہینہ ہے جہاں پر عجیب و غریب اور بڑے بڑے فیصلے جو لوگوں نے سوچے ہوئے نہیں ہوں گے ایسے ہو جائیں گے، جو لوگ یعنی اچانک دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی ایکٹیولی اور بڑی اسٹرانگ اسٹرینتھ کے ساتھ جوڈیشری ہماری اور اس کے اندر آئے گی اور اپنے جو ڈیوٹیز ہیں اس کو انجام دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن حلقوں اور جن سیکٹرز کے اندر پاکستان ایڈوانٹیج لے گا، سپورٹس کے اندر، میڈیا کے اندر، میڈیا کے رائٹس واپس آنے شروع ہوں گے، میڈیا کے اوپر سے پابندیاں ہٹنی شروع ہوں گی، میڈیا تھوڑا سا اپنے آپ کو آکسیجن محسوس کرے گا اگلے آنے والے 1 ہفتے میں، اور جو چیزیں بڑی احتیاط سے کرنی پڑ رہی تھیں وہ چونکہ لائٹ پڑے گی جس کے اوپر، برکری بڑی اچھی جگہ پر آیا ہوا ہے، اور وہاں پر کمیونیکیشن میں نے کو بتایا، برین، آئی ٹی، بڑی اس طرح کی چیزوں کے اندر پاکستان ترقی کرے گا۔ پراپرٹی اور کنسٹرکشنز کے کاموں کے اندر تھوڑی میں سستی دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کے اندر لانگ ٹرم پروجیکٹس آئیں گے، ابھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے اوپر بات نہیں ہوگی، جو لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں ان کو کوئی بہت اچھی خبریں میں نہیں دیکھتا کہ وہ بہت ملینز کما لیں گے جس طرح سے پیچھے کام کر رہے تھے کچھ عرصہ سال پہلے، کچھ سالوں پہلے۔ تو ابھی اس سال کچھ مزید اس کے اندر پرابلمز آئیں گی، یعنی آپ کے پاس اگر ایسٹس ہیں تو آپ ان کو ہولڈ کر کے رکھنا پڑے گا آپ کو، اگر آپ بزنس کر رہے تھے اس کا
تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو یا اس کو کمپرومائزنگ پرائسز کے اوپر جانا پڑے گا. یہ چیزیں چلیں گی. یہ چارٹ بڑا مثبت چارٹ ہے، اس کو ہمیشہ گنتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں، ہر ملک کا باشندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اور بالکل اس کے اندر جن چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ترقیاں آئیں گی، تو یہ سال اب گریجولی سپتمبر کے بعد، اکتوبر کے بعد چیزیں چلنے شروع ہوں گی. تو دسمبر تک چیزیں بہتری نظر آ جائے گی. پریکٹیکلی چیزوں کو بہتر ہونے میں اس سے تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا. آہستہ آہستہ کچھ چیزیں تو ہوں گی، گورنمنٹ پبلک کو ریلیف تو مل جائے گا. پبلک کہیں نہ کہیں اس چیز کا تو سکھ کا سانس لے لے گی کہ چیزیں کم سے کم ٹھہر گئی ہیں. جی یہ بالکل ہوگا کہ چیزیں ٹھہر جائیں گی. معاملات جو مہنگائی کے ایک دم اندھا دھند بڑھ رہے تھے، یہ اب ٹھہریں گے، یہ اب بریک لیں گے. یہاں سے سکھ کا سانس تو ملے گا. اب اس کے اندر وہ کمیاں واقع ہوں گی، اس کے لیے کچھ چند مہینے انتظار کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے 6 ہفتے کے بعد یہ چیزیں تھوڑی 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 آنی شروع ہوں گی. گورنمنٹ طے ہو جائے گی. یعنی ابھی جس طرح کیئر ٹیکر آئے گی اور یہ کیئر ٹیکر اپنا ایک اچھا رول ادا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اگین کھینچا تانی کا شکار ہوگی. یعنی اس گورنمنٹ کو بھی ابھی جو نئے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ رہے ہیں، اگین وہ جو بھی ہوں گے، ہم اس کو پاکستان کے چارٹ سے پڑھیں گے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے پڑھیں گے. ایک شدید پریشر میں آئیں گے. ایک شدید پریشر پولیٹیکل پارٹیز سے لینا پڑے گا ارد گرد، یعنی ود ان پارٹی، جس پارٹی کی طرف سے بھی آئیں گے تو وہاں سے بھی اختلافات فیس کرنے پڑیں گے. یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. خان صاحب کو آخر میں چلتے چلتے پھر ہم ایڈوائز کریں گے کہ خان صاحب کو پہلے تولو پھر بولو کا فارمولہ سیکھ لیا ہوگا انہوں نے. ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اپنی چیزوں میں بولیں تو بہت سوچ سمجھ کے بات بولیں. ایگریسونیس کو قابو رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے تو ایڈوانٹیج مل سکتے ہیں. خان صاحب کو زیادہ ایڈوانٹیج جہاں سے ملیں گے وہ پاکستان سے نہیں ملیں گے، اوورسیز سے ان کے دوست اور ان کے احباب ان کو کہیں نہ کہیں سے اب ڈسکلوز ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ان کو oblige کیا ہوگا. چونکہ ان کے چارٹ میں، خان صاحب لبرا ہیں، ان کے چارٹ میں پلیسمنٹ آف سیٹرن جیسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے دوستوں سے ضرور، جو آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہاں سے ایڈوانٹیج دلواتی ہے. آپ لوگوں کا بےحد شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. ہمیں آگاہ رکھیے گا اپنے میسیجز کے ذریعے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.